السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں احسان الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان الرحمان آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ حضرات کے سامنے آج کا پہلا ولاگ لے کر حاضر ہوئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے گا. میں سب سے پہلے آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جو آج کل چیز بہت زیادہ گردش میں ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ نیوز کے اندر ٹرینڈنگ چل رہی ہے، وہ ہے عمران خان کا توشہ خانہ. جی ہاں، یہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے نیوز اٹھ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سے اس کا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور پھر یہ نیوز جو ہے بڑی گردش کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چینل پر آئے ہیں، نیوز کانفرنس کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے آ کے یہ اعلان کیا ہے کہ جی پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ ان کی قیمت جو ہے وہ برقرار ہے. یہ بھی آج کل ایک نئی چیز چل پڑی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیٹرول کی قیمت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. تو آج کل یہ ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. عجیب بات ہے نا، مجھے بھی عجیب لگی ہے کہ پیٹرولیم قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے. جی اگلی خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اگلی خبر یہ ہے کہ جی ISPR جو ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے الوداعی دورے چل رہے ہیں اور انہوں نے دورہ کیا ہے جی ملٹری اکیڈمی ابٹاباد کا اور وہاں پر ان کا استقبال کیا ہے جی لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب نے. اور وہاں پر انہوں نے استقبال کیا ہے اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے شہداء کی مزارات پر جو ہے وہ پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی ہیں اور مزارات پر فاتح خوانی بھی کہی ہے. جی ایک جو ہے وہ یہ نئی خبر ہے. جی اس کے بعد یہ ہے کہ جی انصار عباسی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے ایک ولاگ کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ وہ اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ دستخط کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی جھگڑا ہوا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئے آنے والے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نئے آنے والے آرمی چیف کے ساتھ اس صورت میں جھگڑا یا حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف آئے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں. اس لیے اگر باجوہ صاحب جاتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے اور نئے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے ان کو تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنے کی وہ اس کوشش میں ہے. تو جی انصار عباسی صاحب نے خبر دیا کہ جو ہے صدر مملکت وہ کسی بھی قسم کی سمری پر دستخط کرنے میں رکاوٹ پیش نہیں کریں گے. اور دوسرا ایک صحافی ہے کہ باقر سجاد صاحب، انہوں نے خبر دی ہے کہ پنجاب ساؤتھ کے اندر، یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ پنجاب ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے PTI تحریک انصاف سے بغاوت کرنے جا رہا ہے. اور اس میں جو سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہا تھا دو آدمیوں کا، اپنی رائے میں نہیں دے رہا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو سننے میں باتیں آ رہی ہیں ان میں دو نام تھے، ایک جو خسرو بختیار صاحب اور دوسرے تھے جی ہاشم جمع بخت. ہاشم جمع بخت صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کا خاص صاف طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کہ میں PTI کو کسی بھی موڑ پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کا بھی اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا اور پچھلے کئی دنوں سے وہ نیوز کے اندر بھی نہیں ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ان کی ان سکرین نہیں ہے. مطلب بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے کر رہے ہوں گے، کوئی رابطے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک نہیں. اب آ جاتے ہیں جی توشہ خانے والے کیس کے اوپر، جس کا میں نے سب سے پہلے آپ حضرات سے ذکر کیا ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نیوز میں سرگرم ہو گیا ہے اور جس شخص کو یہ توشہ خانہ کی گھڑی دی گئی ہے وہ جناب سامنے آ گئے ہیں اور ان کا نام ہے جی عمر فاروق ظہور صاحب. اور
انہوں نے آ کر یہ شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو گھڑی توشہ خانہ والی صاحبزادہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کو تحفے کے طور پر دی تھی، وہ گھڑی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مجھے بیچی ہے۔ تو کس ذرائع سے بیچی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ جی جو عمران خان صاحب کے مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور جو گھڑی ہے وہ میرے پاس لے کے آنے والی فرار ہوگی ہے۔ اب یہ گھڑیاں کہاں کہاں مل رہی ہیں یہ آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ یہ کیا کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فرق ہوگی ہے اس نے جب گھڑی بیچی ہے مجھے، اور اس نے کہا کہ ہمیں پیسے جو ہے وہ کیش میں چاہیے اور یہیں پر دبئی میں چاہیے، لہذا ان کو پیسے جو ہیں وہ کیش میں دیے گئے۔ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ جب مجھے یہ گھڑی میرے پاس بکنے کے لیے آئی یا مجھے اس چیز سے مطلع کیا گیا، مجھے اطلاع دی گئی، تو میں نے ایک کمپنی سے، اس سے نہیں جس کمپنی کی یہ گھڑی بنی ہے وہ تو اور کمپنی ہے، اس کا میں بتاؤں گا، جس کمپنی نے یہ گھڑی بیچی ہے اس سے نہیں، دوسری کسی کمپنی سے جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق بھی کروائی ہے کہ یہ گھڑی اوریجنل ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس میں آپ جو یہ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں یہ بہت اچھی آپ کے لیے ڈیل ہے، لہذا آپ کر لیں اور یہ گھڑی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو گھڑی ہے یہ گراف کمپنی کی گھڑی ہے، ٹھیک ہے جی، جو عمران خان صاحب کو توشہ خانے میں ملی ہے۔ اب جی جب یہ بات ہوئی تو فرا گوگی صاحب کے جو خامد ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کا نام ہے احسن جلیل گجر صاحب، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس پروگرام میں آ کے انہوں نے اس چیز کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نفی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم جو ہے وہ عمر فاروق صاحب کو بالکل جو ہے وہ سرے سے انہوں نے کہا ہم جانتے نہیں جی۔ اور اس کے اوپر رد عمل فواد چودھری صاحب کا بھی آیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے اس کو گھڑی بیچی نہیں ہے، جو شخص دعویٰ کر رہا ہے بیچنے کا، ہم نے اس کو گھڑی نہیں بیچی۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ فواد چودھری صاحب سے کہ اگر گھڑی آپ نے اس کو نہیں بیچی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچی ہے لیکن اس کو نہیں بیچی، تو پھر آپ بتا دیں کہ کس کو بیچی ہے۔ تو اس میں کتنا پاکستان کا جو ہے وہ بدنامی ہے کہ ایک تحفے کے طور پر جو گھڑی دی جائے اور پھر اتنے مقدس مقام سے، اور پھر اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کی جو ہے وہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ گراف کے نام سے ان کو جو ہے وہ بیت اللہ کے ماڈل کے طور پر انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ تو ایک بہت قیمتی چیز تھی جس کو انہوں نے اس طرح ضائع کر دیا، اور اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کی عادت ہے، یہ ان کی عادت ہے، وہ اپنی انا کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا وہ اپنے لیے سب کچھ جائز سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جو ہے وہ وہی چیز جو ہے وہ جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، وہی چیز ان کے لیے جو ہے وہ چوری بھی ہو جاتی ہے، وہی چیز ان کے لیے منی لانڈرنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر باہر سے کسی اور کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہو تو وہ ایجنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کے لیے وہی فنڈ ریزنگ امریکہ سے ہو رہی ہو یا انڈیا سے ہو رہی ہو تو وہ اس کو جی ملک و قوم کی ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے مجھے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔